کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے زمین کی کور میں موجود ایک اور لیئر کو ڈسکور کیا ہے جو آج تک ایک بہت بڑا راز تھا؟ اگر آپ اس لیئر کے بارے میں نہیں جانتے تو آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 2021 کی شروع میں جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم زمین کے اندر آنے والا قریب 1 لاکھ والکینوز کی اسٹڈی کر رہے تھے، تب اسی دوران انہوں نے زمین کی کور کے اندر موجود ایک نیو لیئر کو ڈھونڈا۔ یہ مسٹیریس لیئر سولڈ انر کور کے اندر موجود تھی اور اس لیئر نے ہمارے انڈرسٹینڈ پر سوال کھڑے کر دیا، کیونکہ اب تک ہمیں صرف یہ جانتے تھے کہ زمین کے آؤٹر کور، مینٹر اور کریسٹ صرف 3 ہی لیئر ہوتی ہے۔ اگر زمین کے انر کور کی ٹمپریچر کی بات کریں تو اس کا ٹمپریچر قریب 5500 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسے ایکسپلور نہیں کر سکتے، کیونکہ موجود ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے ایکسپلور کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ حالانکہ ہیٹڈ پریشرائزڈ ڈراپ کیے گئے لیب ایکسپیریمنٹ، کمپیوٹر ماڈل، سیسمک ویو نکالے گئے سگنل کی مدد سے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ کو بتا دوں، جب بھی کوئی طوفان زمین پر آتا ہے، زمین کے اندر سیسمک شاک ویو پروڈیوس ہوتا ہے۔ ان سیسمک شاک ویو خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین کے ڈفرنٹ لیئرز میں ڈفرنٹ سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہے، اور ان سپیڈ میں یہ ریڈیشن اس ڈائریکشن اور میڈیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کی تھرو انہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب 1 لاکھ ڈیپ ارتھ کویک پر اسٹڈی کیے گئے، تب انہوں نے دیکھا تو زمین پر ایک سائڈ آنے والا زلزلے سے نکلنے والا ویوز اپنی سائڈ سے دوسری سائڈ پر ٹریول کرنے کے دوران چینج ہوتی رہتی ہے، اور ان میں آنے والا چینجز اس کور کے اندر موجود نیو لیئر کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر سیمپل میں دیکھیے، جب بھی شاک ویو نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی جاتے ہوئے انر کور سے گزرتی ہے، تب ان کی ٹریولنگ سپیڈ ایکویٹر کے پیرالل جا کر انر کور سے گزرنے والا شاک ویو سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی کور کو سمجھانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ کور ہی زمین کو سولر ونڈ سے بچانے والا میگنیٹک فیلڈ کو کریٹ کرتا ہے۔ سال 1960 میں جب دنیا کو جیسے ہی پتا چلا کہ زمین ہر 26 سیکنڈ میں ایک بار شیک کرتی ہے، تو زیادہ تر ریسرچر اس شیکنگ کو ٹریک کرنے میں لگے تھے، جس کے بعد انہوں نے یہ آؤٹ کم نکالا کہ شاید امریکہ کانٹیننٹس کا ہائٹسٹ پارٹ گہرے ابیسن پلین اس شاکنگ کی وجہ سے گرا ہے۔ اس تھیوری کے علاوہ دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید شاک ویو نے مسلسل اس پارٹ کو ہٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد زمین پر ریگولر پلسز شروع ہو گئی ہوں گے۔ تو دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ہم جب بھی چلنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی اسی جگہ پر ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زمین یونیورس میں قریب 1600 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ موو کر رہی ہے۔ زمین کی یہ سپیڈ اسی جگہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ زمین کے ایکویٹر پر کھڑے ہیں، تب آپ کی موونگ سپیڈ سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ایکویٹر پر موجود پوائنٹ بہت تیزی سے موو کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ زمین ایسا پلیٹ ہے جو خود کو ہر ٹائم ریسائیکل کرتی ہے، اور ہم جس جگہ پر چلتی ہے وہ بھی ایک طرح سے ریسائیکل ہوتی ہے، کیونکہ زمین کی راک ریسائیکل ایک راک دوسرے ٹائپ کے راکس میں تبدیل کرتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، یہ مسلسل چلنے والا ایک ایسا سائیکل ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر موجود نیگما ہائیڈرو آکسائڈ میں بدل جاتا ہے، جس میں اس کی مدد والکینوز، ایکٹیو زلزلے اور ماؤنٹین بلڈنگ جیسا اور بھی بہت سارے ٹیکٹونک پروسیس کرتی ہے۔ ان پتھروں کے زمین کے سرفیس پر آ جانے کے بعد ایروجن اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، جو ان راکس کو کٹ کر کے شیپ میں بدل دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے نکلنے والا اسمال پارٹیکل ڈپوزیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ان پارٹیکل زمین کا پریشر بڑھتا ہے، یہ پریشر ان پارٹیکل کو سیڈمنٹری راکس میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ سیڈمنٹری راکس کے صرف زمین کے سرفیس پر ہی نہیں بلکہ سرفیس کے اندر بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ زمین کے سرفیس کے نیچے بہت زیادہ ہیٹ اور پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کوک ٹوکر میٹامورفک راکس بدل کر یا تو پھر سے سرفیس پر چلے جاتے ہیں یا پھر ایروڈیٹ ہو کر پھر سے میگما میں بدل جاتی ہے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہم انسان ابھی تک سمندر کے صرف اور صرف 5% حصہ ایکسپلور کر پائے ہیں، اور جتنا ہمیں پتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے اندر لائف آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ ہماری سمندر میں قریب 2.5 کلومیٹر نیچے موجود سیڈمنٹس میں بہت زیادہ مائکرو آرگنزم رہتی ہے۔ تو دوستو، آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ سمندر کے اندر موجود بایوسفیر ہماری زمین پر بایوسفیر کے مقابلے میں بہت ہی سلولی گرو کرتی ہے، کیونکہ یہاں سیل ڈیویژن 10 سے لے کر 1000 سال میں ہوتی ہے۔ جسی طرح ہم زمین سے موومنٹ سے لے کر اس کے واٹر اور لینڈ کچھ الگ دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی ایکسس ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کلائمیٹ چینجنگ اور میلٹنگ گلیشیئر کی وجہ سے ہماری زمین کی ایکسس تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ کو بتا دوں، جب زمین کی پول کی بات آتی ہے تب ہمیں اسے نارتھ ساؤتھ پول کے نام سے 2 پول میں ڈیوائڈ کرتی ہے، لیکن
زمین جس ایکسس پر گھوم رہی ہے وہ کوئی الگ پول ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہلکا سا شفٹ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ ریسرچز کے مانے تو یہ سب زمین پر موجود واٹر موونگ ماس کی وجہ سے ہوتا ہے جو زمین کی ایکسس کو پش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے موومنٹ کو ہم پین نہیں کر سکتی۔ یہ تو بہت ہی کم سلو موومنٹ ہے، لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سب کچھ ہلا دینے والے زلزلے کو بھی ہمیں دوسرے سائڈ سے بھی پین نہیں کر سکتی، لیکن کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسی نے پیل کیا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان پیل کرنے کے لیے ارتھ کوئک میگنیٹیوڈ کم سے کم 10 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک زمین پر 10 سے زیادہ میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک دیکھنے کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ بھی زمین کی کور کے اندر موجود مسٹیریس لیئر کی طرح ایک بہت بڑا راز ہے۔ ویسا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بنتا تو ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم اور محنت لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے۔ ایسا امیزنگ اور اسپیس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رکھیے مائی پلس ٹی وی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔